گوچی، بیلا اور نیلا بھوت، چھٹی قسط۔ اچانک نیلے بھوت کی آواز آئی، گوچی، تم نے میری پہلی شرط پوری کر لی ہے۔ اب آنکھیں بند کرو، تم دوسری جگہ پہنچ جاؤ گے جہاں سے تم کو سنہری مچھلی پکڑنا ہوگی۔ گوچی نے جلدی سے بیلا کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا اور اسے اشارے سے آنکھیں بند کرنے کو کہا اور پھر خود بھی آنکھیں بند کر لیں۔ اگلے ہی لمحے وہ ایک خوبصورت باغ میں موجود تھے۔ یہ بالکل مختلف اور انوکھا باغ تھا جسے پہلی نظر میں دیکھتے ہی وہ حیرت میں مبتلا ہو گئے۔ نہ جانے کیا عجیب تھا اس باغ میں۔ غور کرنے پر کھلا کہ جس نرم و ملائم اور دبیز گھاس پر وہ چل رہے تھے وہ نیلے رنگ کی تھی اور ارد گرد استادہ درخت بھی نیلے تھے۔ دونوں حیرت سے آنکھیں پھاڑے چاروں جانب دیکھتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ چلتے چلتے اب وہ باغ سے باہر نکل آئے تھے۔ اس سنسان اور بیابان میں وہ ایک خوبصورت شفاف پانی کے بہتے دریا کے قریب پہنچ گئے۔ یہ ایک پرشور دریا تھا جسے دیکھ کر بخوبی اندازہ ہوتا تھا کہ اس کی طاقتور موجیں بڑی سے بڑی چیز کو بھی اپنے ساتھ بہا کر دور پھینک سکتی ہیں۔ وہ دونوں بہت دیر تک خاموشی سے دریا کے پانی کو غور سے دیکھتے رہے۔ انہیں یہاں کئی مچھلیاں نظر آئیں مگر اس میں کوئی سنہری مچھلی نہ تھی۔ اصل بات تو یہ تھی کہ دونوں بہن بھائی مچھلی پکڑنے کے فن سے بالکل ناواقف تھے اور ان کے پاس تو مچھلی پکڑنے کے لیے جال تک نہ تھا۔ دوپہر ڈھل رہی تھی، گرمی کی حدت اب بھی برقرار تھی۔ آسمان پر چیلیں گول گول چکر کاٹ رہی تھیں۔ بیلا نے پریشان ہو کر کہا، بھائی، آپ نیلے بھوت کو بتا دیں کہ ہمیں مچھلیاں پکڑنا نہیں آتی، بس ہمیں واپس گھر پہنچا دے۔ بہت ہو گئی مہم جوئی۔ یہ سن کر گوچی بولا، اگر ہم نے سنہری مچھلی نہ حاصل کی تو نیلا بھوت ہمیں اسی ویرانے میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دے گا اور ہم کبھی گھر واپس نہیں جا پائیں گے۔ تم نے دیکھا نہیں کہ اس کی آنکھوں سے کتنی بے رحمی، خود غرضی اور بے مروتی جھلکتی ہے۔ اس نے ہمیں مصیبت میں پھنسا دیا ہے اور ہمیں واپسی کا راستہ بھی تو معلوم نہیں ہے۔ بیلا بولی، بھائی، اسی لیے بغیر سوچے سمجھے کسی سے وعدہ نہیں کرنا چاہیے۔ خیر، اب کیا کریں؟ وہ دونوں دریا کے کنارے سرکنڈوں والے حصے کو عبور کر رہے تھے۔ وہ اب کسی گھر کی تلاش میں تھے جہاں کسی انسان کو پا کر اس سے مدد حاصل کی جا سکے، مگر اب تک یہاں کوئی آبادی دکھائی نہ دی۔ دریا کے کنارے ذرا اونچائی پر ایک پرانی مسجد تھی جس کے صحن کے ایک طرف امرود سے لدا درخت موجود تھا۔ گوچی نے چند پکے ہوئے امرود توڑے، خود بھی کھائے اور بیلا کو بھی دیے۔ یوں دونوں نے امرودوں سے اپنی بھوک مٹائی۔ مسجد کے آنگن میں ہر طرف امرود کے خشک پتے بکھرے تھے۔ بیلا نے جلدی سے خشک پتے اکٹھے کر کے مسجد سے باہر پھینک دیے۔ گوچی نے بھی بیلا کی مدد کی۔ تھوڑی ہی دیر میں مسجد کا صحن صاف ستھرا ہو گیا۔ اتنے میں ایک دبلے پتلے بزرگ مسجد سے ملحق چھوٹے سے گھر سے باہر آئے اور دونوں بچوں کو شفقت سے دیکھا اور پیار سے کہا، اتنی گرمی میں تم دونوں یقیناً والدین کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر گھوم رہے ہو۔ ایسا کرنا ٹھیک نہیں۔ گوچی اور بیلا نے انہیں اپنی پریشانی بتا دی۔ بزرگ بولے، اگر تم کئی دن تک بھی دریا میں سنہری مچھلی شکار کرنے کی کوشش کرتے رہو گے تو ناکام ہی رہو گے۔ تمہیں یہ سنہری مچھلی دریا پار ایک پہاڑی جھرنے میں تیرتی ملے گی، اور اس پہاڑ کی پہچان یہ ہے کہ وہ پہاڑ دو حصوں میں ایسے تقسیم ہے جیسے چھری سے کسی نے اس کے دو ٹکڑے کر دیے ہوں۔ وہیں قریب تمہیں وہ جھرنا بھی نظر آئے گا۔
گوچی اور بیلا نے رخصت ہوتے ہوئے ان بزرگ کا شکریہ ادا کیا۔ بزرگ نے بھی انہیں کامیابی کی دعا دی۔ گوچی نے انڈے والا تھیلا اب بائیں کندھے پر ڈال لیا۔ ابھی وہ دریا پر موجود پل کے قریب پہنچے ہی تھے کہ اچانک سرکنڈوں سے الٹی لٹکی ایک بڑی چمگادڑ شور مچاتے ہوئے اپنے بڑے بڑے پر پھڑپھڑاتے ہوئے نکلی اور بیلا کے کان کے قریب سے گزری۔ بیلا خوف کے مارے چیخنے لگی، جبکہ چمگادڑ اڑ چکی تھی۔ گوچی نے بیلا کو سمجھایا کہ چمگادڑ جا چکی ہے اور ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی، کیونکہ چمگادڑ کو دکھائی نہیں دیتا، وہ اپنی آواز کی بازگشت سن کر پرواز کرتی ہے۔ چھٹی قسط یہیں تک۔